منصور مغیری، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اتنی رقم آؤٹ سائڈ بجٹ دینا بہت ضروری تھا یا نہیں؟ پہلے تو اس خبر کی تفصیلات بتائیں منصور۔ کسان کی مس فرزانہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو آؤٹ سائڈ بجٹ جاری ہوا ہے یہ ضروری تھا کہ نہیں۔ دیکھیں، محکمہ خزانہ کی جانب سے گزشتہ سال سے ایک پریکٹس شروع کی گئی ہے کہ آؤٹ سائڈ بجٹ نہ دیں، کیونکہ آؤٹ سائڈ بجٹ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی آؤٹ سائڈ بجٹ مانگنا شروع کرتا ہے، دیتے آخر میں جب مئی جون کا سال ہوتا ہے تو ان کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سندھ میں گزشتہ 2 بار، ان 15-17 سالوں کی حکومت میں 2 بار ایسے ہوا ہے کہ آؤٹ سائڈ بجٹ کی وجہ سے ان کے پیسے ختم ہو گئے، ان کو ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اسٹیٹ بینک سے او ڈی لے کر انہوں نے ملازمین کو تنخواہیں دی۔ جب کسی بھی صوبے کا یہ حال ہو، ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، اسٹیٹ بینک سے او ڈی لے لیں تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ تو گزشتہ سال سے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے محکمہ خزانہ کے اچھے سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ جو آؤٹ سائڈ بجٹ ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور جن کو بہت ضروری ہو تو ان کو دے دیں۔ پھر وزیر اعلیٰ صاحب اور کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا کون فیصلہ کرے گا کہ کس کے لیے یہ رقم ضروری ہے یا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے 3 کمیٹی بنائی جو 3 سینئر وزراء پر مشتمل ہے، کافی جو منجھے قسم کے وزراء ہیں، تو وہ کیس ٹو کیس دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آؤٹ سائڈ بجٹ دیتے ہیں۔ تو مارچ میں جو اجلاس ہوا جس میں یہ وزراء صاحب تھے، جس کے میرے پاس یہ منٹس ہیں، انہوں نے جو اپروول ہے آؤٹ سائڈ بجٹ سے کوئی 15 ارب 68 کروڑ روپے کا دیا ہے، جس میں سے ایک بار پھر ہمارے جو دوست ہیں محکمہ ایریگیشن والے وہ سبقت لے گئے ہیں، وہاں سے بھی ریگولر بجٹ سے بھی لے رہے ہیں، اے ڈی پی اسکیم سے بھی لے رہے ہیں، اور آؤٹ سائڈ میں بھی اب کوئی 11 ارب 11.5 ارب روپے یہاں سے بھی انہوں نے لینے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، بالکل، ایریگیشن میرے پاس منٹس موجود ہیں جس میں ان کی 3 اسکیمیں ہیں۔ ایک اسکیم پہ تو کورٹ نے کہا تھا کہ جو لانس ڈان برج ہے سکھر میں اس کو ریزرو کریں، ان کی پریزرویشن کریں، وہ تو بہت ضروری تھی۔ اس کے علاوہ 10 ارب روپے لائننگ آف کینال کے نام پہ یہاں سے پیسے جاری ہوئے ہیں، جبکہ آلریڈی 10 ارب روپے ان کے پیسے اس میں پڑے ہوئے ہیں اے ڈی پی اسکیم میں۔ 10 ارب روپے یہ آؤٹ سائڈ بجٹ لائننگ آف کینال، جس میں بتا رہے ہیں کہ نارا کینال کے 2 کلومیٹر پر جو ہے وہ پچنگ کریں گے، کام کریں گے، اس کے لیے 10 ارب چاہیے۔ تو یہ کمیٹی نے 10 ارب روپے وہ دے دیے، اور پھر ایک جیکبات کے قریب جو ہے جو ہوائی اڈا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ڈرین گزر رہی ہے، ہیڈن ڈرین کہتے ہیں، اس کے لیے تقریباً 99 کروڑ مطلب 1 ارب روپے کی اس کے لیے بھی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طرح سندھ سیکٹریٹ کی بلڈنگز ہیں، ان کی رینوویشن کے لیے بھی آؤٹ سائڈ بجٹ سے کوئی 1.5 ارب کے قریب منظوری دی گئی ہے۔ حیدرآباد شہر کے لیے مینٹیننس ریپیئر کے لیے 50 کروڑ روپے کی رقم دی گئی ہے، اور ٹرانسپورٹ میں خاص طور پر فیڈرل گورنمنٹ ایک گرین لائن منصوبہ یہاں سندھ کراچی میں انہوں نے شروع کیا تھا، 3 سال تک فیڈرل گورنمنٹ نے چلایا، اس کا پیریڈ ختم ہو گیا، اب سندھ کے حوالے ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی رقم چاہیے تھی جو جنرل رقم ہے، کیونکہ گرین لائن پروجیکٹ کے لیے پیسے چاہیے تھے، تو اس پہ اچھا خاصا ڈیبیٹ ہوا ہے۔ تو 6 ماہ میں کوئی 1.25 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو اس پہ اخراجات آ رہے ہیں سبسڈی اور آپریشن کے مد میں۔ مغیری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ کمیٹی کی جانب سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں آؤٹ سائڈ بجٹ کے لیے، تو محکمہ خزانہ آؤٹ سائڈ بجٹ سے رقم نہیں دے رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر وہ کیوں نہیں دے رہی ہے اور کابینہ کمیٹی کو اس طرح کے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں یہ تھا کہ اس کا قلمدان جو خزانے کا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، وزیر اعلیٰ صاحب بہت مصروف ہوتے ہیں، تو پورا لوڈ جو ہے محکمہ خزانہ کے جو سیکرٹری ہیں ان پہ آتا ہے، ہر کوئی وہاں اپروچ کرتا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس کہتے ہیں ان کو فون کریں سیکرٹری صاحب کو کہ آؤٹ سائڈ بجٹ دے دے، تو اس کا پراپر میکینزم بن نہیں پا رہا تھا، اسی لیے سیکرٹری صاحب نے سب کو انکار کر دیا، نہیں دینا شروع کیا، تو اچھی خاصی بجٹ ہوئی ہے گزشتہ سال۔ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک کابینہ کمیٹی بنائی کہ 3 وزراء جو ہیں وہ دیکھیں گے، جن کا رائٹ بنے گا جینن ہوگا تو ان کو دیں گے، ادروائز نہیں دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ کمیٹی بنی ہے جو معاملات کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا مغیری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جب ریگولر بجٹ موجود ہے تو پھر آؤٹ سائڈ بجٹ جو ہے وہ کیوں لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
دیکھیں انتہائی اہم سوال ہے آپ کا. میں بھی اکثر بیشتر ان کو کہتا ہوں جب ریگولر بجٹ ہے, جب اے ڈی پی اسکیمیں بناتے ہیں تو اے ڈی پی اسکیموں میں آپ لے کے جائیں نا. مغیری صاحب جب اسکیم بنائی جاتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے سارا کا سارا پلان لے آؤٹ تیار کیا جاتا ہے, اس کے بعد ہی تو بجٹ رکھا جاتا ہے. تو جب مین بجٹ وہاں پر موجود ہے پھر ایک دم سے سائیڈ بجٹ کہاں سے آ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ اچانک ان کو خواب میں کوئی خیال آ جاتے ہیں, اچانک رات بیچ میں بجٹ پاس ہونے کے بعد اچھا سال چل رہا ہے, اچانک ان کو خواب میں خیال آیا کہ یہ اسکیم بہت ضروری ہے تو اس کے لیے آؤٹ سائڈ کے لیے پیسے چاہیے. اب پیسے پڑے تو نہیں ہے کہ محکمہ خزانہ آپ کو دے دے, اس کے لیے انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی کے پاس لے گئے اور اس طرح کی یہ وضاحتیں خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ کمیٹی والے دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا کریں, ان کو پیسے نہیں دیں گے یہ نقصان ہوگا. ابھی تو ریگولر بجٹ بھی ایشو نہیں ہوا ہوتا ہے تو پھر سائیڈ بجٹ آ جاتا ہے, تو وہ مطلب پہلے خیال کیوں نہیں آتا, بعد میں آتا ہے او ہو ہمارا یہ کام رہ گیا تھا اس کے لیے ہم بجٹ میں پیسے ڈال دیں. دیکھیں آؤٹ سائڈ بجٹ بیسیکلی ہونا چاہیے ایمرجنسی کے لیے, کہ کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو آپ آؤٹ سائڈ سے پیسے دے دیں, کیونکہ ایمرجنسی کا تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے نا کس ٹائم آ جائے. تو اسی لیے ایک بلاک ایلوکیشن کے ذریعے ایک اچھی خاصی رقم مختص کرتے ہیں تاکہ ایمرجنسی میں وہاں سے آؤٹ سائڈ بجٹ سے پیسے نکالیں. اب ایریگیشن کو ہر سال 12 مہینے جو ہے ایمرجنسی ہے, اپنی ریگولر بجٹ اے ڈی پی کے بعد بھی آؤٹ سائڈ بجٹ ان کو چاہیے. ان کی پریکٹس کئی سالوں سے, بادشاہ لوگ ہیں, ان کو کوئی کہنے والا ہے نہیں. سندھ میں پانی کا نظام تو ٹھیک نہیں کر سکیں, کینالوں کی حالت خراب ہے, لائننگ آف کینال کے نام پہ بہت بڑی رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی اب 10 ارب روپے لائننگ آف کینال کی میں 2 کلومیٹر کے لیے انہوں نے پیسے مانگے. تو بادشاہ لوگ ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایریگیشن والوں کا اللہ ہی حساب لے گا, باقی یہاں تو کوئی نہیں لے سکتا. اچھا مغیری صاحب, آپ نے جس طرح سے سارے محکموں کا بھی ذکر کر دیا ہے, یہ بتائیں کہ ایک بار پھر اس میں محکمہ پاشی کے لیے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ آؤٹ سائڈ بجٹ سے منظور کی گئی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں نے یہی بتایا ہے کہ بادشاہ لوگ ہیں, ان کو خیال آ جاتا ہے یا ان کو حکم ہوتا ہے, سفارشی کلچر یہاں زیادہ ہے بہت, کہ یہاں اس کے لیے رقم رکھیں. اب رقم بجٹ میں جو مختص ہے وہاں تو کام نہیں ہو سکتا. پھر آؤٹ سائڈ بجٹ یہ محنت کر کے, اتنی محنت ضرور کرتے ہیں کہ کاغذات بہت خوبصورت بناتے ہیں, جسٹیفائڈ اسکیم بنا کے لے کے آتے ہیں, پھر اوپر سے سفارشیں میں لگاتے ہیں. جس طرح سے اس کمیٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں, کمیٹی بیچاری مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی ایسا نہ کریں گے تو یہ نقصان ہوگا, اگر خدا نہ خاصا نقصان ہوگا تو کل ان کے خلاف انگلیاں اٹھائیں گے. تو دیکھیں ہم نے تو کہا تھا ایمرجنسی ہے, ہمیں پیسے دے دیں, اسی لیے لے کے جاتے ہیں. پچھلے بار ہم نے ایک پروگرام یہ کیا تھا کہ دریائے سندھ میں حاجی پور بند پہ انہوں نے 6.5 ارب روپے لیے تھے, تو وہاں تو کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ جس کینال کے لائننگ کے لیے 10 ارب روپے رکھے وہاں واقعی ایمرجنسی ہے کہ نہیں ہے. میرے سورسز کرے کہ وہاں کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. اگر اس کو آپ نیکسٹ ایئر میں جو ابھی آنے والا سال ہے ریگولر اے ڈی پی میں جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے, پروجیکٹ ہے, اس پہ لے کے جاتے تو بہتر تھا. نہیں, ان کو اے ڈی پی جائے, اچانک آخر میں ان کو خیال آ جاتا ہے آخری 6 ماہ میں کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ جو بلاک ایلوکیشن ہے اس کے پیسے پڑے ہیں. اس کی اسٹڈی بڑی زبردست ہوتی ہے ایریگیشن والوں کی, اب وہاں سے پیسے کیسے نکالیں. تو اس طرح سے یہ سمریز موو کرتے ہیں, جسٹیفائڈ کرتے ہیں. یہی تو اسٹڈی کی ہوتی ہے, اگر کام کے لیے اسٹڈی کریں تو ہمارے وہ پروجیکٹس پورے نہ ہو جائیں. اگر صرف کام ہی کریں نا, پیسے بھی کھائیں. سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں یار پیسے بھی کھاؤ, کام تو کرو. خدا کے بندے کام بہت کم کرتے ہیں اور کھانے کے چکروں میں یہ زیادہ پڑے رہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ظلم ہے ایریگیشن میں جو کوئی 15-17 سالوں سے جاری ہے. بہت بڑی رقم خرچ کرنے کے باوجود ہر بار کبھی لائننگ آف کینال کے نام سے, کبھی آؤٹ سائڈ بجٹ سے پیسے لیتے جا رہے ہیں. حالانکہ دوسرے بھی تو بہت سارے محکمے ہیں, ان کو بھی آؤٹ سائڈ بجٹ پیسے ملنے چاہیے, جہاں کافی ایسے محکمے ہیں جہاں واقعی ضرورت بھی ہے.